الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا فمولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحری غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بسكته قصة مختصر ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ پاک کا کروڑ شکر اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ نہایت ہی قابل صد احترام ذی احتشام آل رسول جناب محی الدین بخاری شاہ صاحب دامت مجدہ، نہایت ہی قابل صد احترام ذی احتشام حضرت علامہ مولانا صابر مدنی صاحب اور ان کے والد محترم ماشاءاللہ اور دیگر عزیز و قریب دوست احباب، سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے یونس بھائی کی شادی ہے۔ یہ ماشاءاللہ طالب علم بھی ہیں، 1 سال ان کا مکمل ہو چکا ہے، اور صابر بھائی ماشاءاللہ عالم دین بن چکے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ یہ جو سلسلہ ان کا جاری انہوں نے کیا ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ پوچھ رہا تھا تو انشاءاللہ العزیز آدھے گھنٹے میں 2 موضوع میں بیان کروں گا، ایک عقیدے کے حوالے سے اور ایک موقع کی جو مناسبت ہے اس حوالے سے۔ عقیدے کی مناسبت تو ہر وقت ہی صبح و شام رات دن لمحہ و لمحہ ضروری ہے، تو انشاءاللہ العزیز چند باتیں میں اس حوالے سے بھی کوشش گزار کروں گا۔ اللہ پاک حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بھئی عقیدے میں آجتا نہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی جب عظمت کا اظہار کرنا تھا تو حکم دیا اسجدوا لآدم، فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کر دو۔ فسجد الملائکہ، قرآن گواہ ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ میں اب اس میں نہیں بیان کر رہا کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ شیطان نے نہیں کیا، بس اظہار تعظیم کرنے والوں کا ذکر ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سجدہ جو ہے یہ تعظیم کی انتہا ہے۔ تعظیم کی کیا ہے؟ انتہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار رب کائنات نے سجدے سے کروایا ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب تو سب سے اولا ہے اور سب سے بالا ہیں، ایک سجدہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو جاتا۔ جب آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار سجدے سے کروایا
تو ایک سجدہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بھی ہو جاتا، لیکن مصطفیٰ کی عظمت اور شان کا جو بیان ہوا وہ سجدے سے نہیں ہوا، درود سے ہوا۔ سنی بولے، سنی بولے، کس سے ہوا؟ درود سے ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار سجدے سے تھا، مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار سجدے سے نہ ہوا۔ وجہ یہ ہے اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، ساری کائنات اسے سجدہ کرتی ہے، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار سجدے سے مخلوق سے کروایا۔ اگر محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار بھی سجدے سے کروایا جاتا تو مخلوق ہی کرتی۔ بولے بولے۔ تو فرمایا میں خالق ہوں، میں مخلوق کو سجدہ نہیں کرتا۔ اگر مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار بھی سجدے سے کروایا جاتا تو مخلوق تو کرتی، میں نہ کرتا۔ اس لیے میں نے مصطفیٰ کے لیے درود رکھا ہے تاکہ مخلوق پڑھے تو حق غلامی ادا ہو جائے، اور خدا بھیجے تو تقاضائے محبت پورا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تقاضائے محبت پورا ہو جائے۔ سبحان، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان بولیے اللہ، کہ ہے اللہ کے محبوب ہیں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ نہیں، بولیے کیا رکھا؟ بولے بولے کیا رکھا؟ اور عجیب بات ہے وَمَلَائِكَتَهُ، یہ جمع ہے ملائکہ، اور صرف ملائکہ نہیں فرمایا، ہو اس کے فرشتے۔ چونکہ میری برادری کافی بیٹھی ہے، یعنی کہ عربی پڑھنے پڑھانے والے، تو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ملائکہ ہوتا نا اس کا مطلب فرشتے، سارے فرشتے، اس کا ترجمہ نہیں تھا، لیکن جب اس کو مضاف کر دیا گیا ملائکتہ، اب اس کا معنی یہ ہے کہ تمام فرشتے۔ سبحان اللہ، ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جو محبوب پر درود نہ بھیجتا ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، عجب معاملہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں حالت سجدہ میں ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں حالت جلسہ میں ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں حالت قوما میں ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں حالت رکوع میں ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں قیام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بعض ہوائیں چلا رہے ہیں، بعض بارش برساتے ہیں، بعض سورج کو لے جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، اور بعض فرشتے جو ہیں وہ رزق لکھنے پر مامور ہیں، طرح طرح کی ڈیوٹیاں ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو عرش الہی کا طواف کر رہے ہیں، بعض فرشتے وہ ہیں جو عرش الہی کے پایوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ عجب معاملہ ہے۔ فرمایا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو مصطفیٰ پہ درود نہ بھیجتا ہو، اور اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بولیے اللہ پاک کے ہر کام میں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرشتہ سجدے میں، رکوع میں، قوما میں، جلسہ میں، قیام میں، تب بھی درود بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے سمجھا نہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سجدہ خدا کے لیے ہے، درود مصطفیٰ کے لیے ہے، جلسہ خدا کے لیے ہے، درود مصطفیٰ کے لیے ہے، قوما یہ خدا کے لیے ہے، درود مصطفیٰ کے لیے ہے، رکوع خدا کے لیے ہے، درود مصطفیٰ کے لیے ہے، قیام خدا کے لیے ہے، لیکن درود مصطفیٰ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی وجہ ہے، خاص وجہ سمجھیے کہ خاص حالتوں میں درود کیوں رکھوایا۔
سبحان اللہ اللہ علیم الغیب ہے، بے شک وہ جانتا تھا میرے محبوب کے غلام یہ دست بدستہ سبحان اللہ سنی بولے بھائی، یہ تو آپ تو سن ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اتنا تو بندہ کلخانی میں خاموش نہیں رہتے جتنے شادی کی محفل میں خاموش ہے. بھائی سبحان اللہ تو کہیں نا آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جانتا تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے، میرے محبوب کے غلام پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بات کہیں گے نہیں یہ تو نماز کی حالت ہے. بولے بولے یہ تو نماز کی حالت میں تم پڑھ رہے ہو. یوں تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، وہی انداز مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے درود و سلام میں یہ درست نہیں ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا تم حالت قیام کو روتے ہو، دیکھو خدا نے سجدے میں ہی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا دیا. حالت سجدہ میں ہی درود و سلام پڑھا دیا. تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اہل سنت کا جو عمل ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. بولی قرآن و سنت کے. اور پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہن سبحان اللہ السلام علیکہ ایہن نبی. نماز کی حالت میں، عین نماز کی حالت میں درود و سلام. سبحان اللہ اور السلام علیکہ ایہا النبی کا مطلب ہے یا نبی سلام علیکہ. کیا معنی ہے بولیے؟ یا نبی. اب دیکھیے اللہ نے سلام نماز میں رکھ دیا ہے اور مستحب نہیں ہے، واجب ہے. واجب کا مطلب ہے پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی، اور اگر جو ہے وہ چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب کرو، دوبارہ پھر پڑھو. جب تک کہ سلام نہ پڑھا جائے خدا نماز قبول نہیں فرماتا. اور اے نماز کی حالت میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر، نماز میں تو پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں اور نماز کے باہر کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. بھئی ایسا کون سا کام ہے کہ نماز میں کرو تو جائز ہے، باہر ہو تو کیا ہے؟ ناجائز. اچھا جب بھی کہو درود پڑھو تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. بڑی ایک خاص بات دے رہا ہوں، درود پاک پڑھی تو وہ ایک طبقہ ہے. ہم تو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھے گا. اشارے بھی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھیا؟ بھئی یہ درود ابراہیمی کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں بھئی نماز میں آیا ہے. ارے بھیا صرف درود تو نہیں آیا، سلام پہلے آیا ہے. بولے بولے سلام. تو نماز میں درود ابراہیمی آ جائے بعد میں پڑھے تو افضل ہے، اور سلام اور درود ابراہیمی واجب نہیں ہے نماز کے اندر. اہل علم توجہ فرمائے، درود ابراہیمی پڑھنا نماز میں افضل ہے، واجب نہیں ہے. میں نے کہا جو چیز واجب نہ ہو بعد میں پڑھو زیادہ ثواب ہے، تو سلام تو واجب ہے. سلام کیا ہے بولیے؟ واجب. تو کوئی کہے نا درود ابراہیمی کیوں پڑھتے ہیں، جب وہ جواب دے اور ہم سے پوچھے سلام کیوں پڑھتے ہیں، بولتے جس وجہ سے تم درود پڑھتے ہو اسی وجہ سے ہم سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اسی وجہ سے ہم سلام پڑھتے ہیں، اور کیونکہ یہ تو واجب ہے. بولیے یہ تو کیا ہے؟ واجب ہے. تعظیم مصطفیٰ دوران نماز. سبحان اللہ بخاری شریف پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ آقا علیہ السلام ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے گئے. نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت قائم ہو گئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت شروع کروا دی. توجہ فرمائیے بیٹا. سبحان اللہ آقا علیہ السلام دوران جماعت تشریف لے آئے. آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ کب بنا سکتے ہیں؟
نماز کے اندر امام مصلی کب چھوڑے گا؟ جب وہ نماز پڑھانے پر قادر نہ ہو، قرات بھول گیا یا جو ہے اس کو کوئی حاجت پیش آ رہی ہے تو پھر وہ مقرر کر دے نائب کو۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب دیکھیے، آقا علیہ السلام یوں ہی تشریف لائے، صحابہ نے تصفیق شروع کر دی۔ یہ تو تالی، یہ سے تصفیق بولتے ہیں، یہ تالی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحابہ جگہ چھوڑنے لگ گئے، نماز کی حالت میں۔ اچھا یہ تعظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام ابھی نماز ادا نہیں فرما رہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تالی تصفیق شروع کر دی، سب چھوڑتے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام آگے جاتے، نماز کی حالت میں تعظیم مصطفیٰ، تصفیق مزید بلند ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، مصلی چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ۔ صدیق اکبر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، پھر واپس آ گئے مصلی سے۔ ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ مصلی پر کوئی نہیں تھا، جماعت پھر بھی ہو رہی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام بھی مصلی پر نہ تھے، صدیق اکبر بھی مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے تھے۔ یہ پیچھے آنا کیوں تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق میں نے جب خود فرمایا تھا کہ نماز مکمل کرو، پیچھے کیوں آ گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت نہیں ہے کہ آپ آئے اور ابو قحافہ کا بیٹا مصلی پر کھڑا ہے۔ کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری جو ایام تھے، طبیعت مبارکہ کافی ناساز تھی، 2 سے 3 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام جماعت کے لیے تشریف نہ لاتے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، سیاستہ سے پیش کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے حجرہ مبارکہ سے یوں ہی پردہ ہٹایا کہ ملاحظہ فرمائیں کہ میرے یار کے پیچھے میرے صحابہ نماز کیسے ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں ہی پردہ ہٹایا، صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہیں وہ نماز میں تھے۔ مصلی سے آقا علیہ السلام کا حجرہ مبارک دل کی طرف آتا ہے، بولے کس طرف آتا ہے؟ دل کی طرف آتا ہے۔ صحابہ کرام، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کی حالت میں ہی رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے دیدار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نماز کی حالت، سیاستہ پیش کر رہا ہوں، صحابہ کو پتا کیسے چلا کہ حضور آ گئے؟ کوئی پردے کی آواز آئی، پہلے پردے بھی کوئی وہ پائپ پہ تھوڑی ہوتے تھے، رسی ہوتی تھی بس۔ علماء نے فرمایا 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو چہرہ والضحیٰ کا نور پھیل گیا تھا، یا آقا علیہ السلام کی خوشبو مبارک۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ محسوس کیا کہ مصطفیٰ نے پردہ ہٹا دیا، حدیث پاک میں آتے ہیں سارے صحابہ قبلہ کی سمت کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے دیدار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے لفظ سنیے، صحابہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم آقا علیہ السلام کے دیدار میں مصروف ہو کر نماز توڑ دیتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نماز پوری کرو، کیا کرو؟ نماز پوری کر لو۔ یہ نہیں فرمایا صحابہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو،
کیا بات اور میری طرف منہ کر رہے ہو، کعبہ تو ادھر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اہل علم بیٹھے ہیں کہ نماز کی حالت میں جان بوجھ کر چہرہ پھیرنا یہ ترک واجب ہے۔ جان بوجھ کر چہرہ پھیرنا، جان بوجھ کا مطلب ہے خود ارادے سے، بولیے خود ارادے سے پھیرنا، کوئی اور پھیر دے پھر ترک واجب نہیں ہے، خود ارادے سے پھیرنا ترک واجب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صحابہ سمت قبلہ چھوڑ دی ہے تم لوگوں نے، نماز دوبارہ پڑھو، نہیں بلکہ فرمایا صحابہ نماز پوری کر لو، اشارہ فرما دیا اور مہر لگا دی۔ تعظیم مصطفیٰ سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو بعض تو کہتے ہیں کہ ان کا خیال اگر آ جائے وہ گدھے کے خیال سے برا ہے۔ اور میں کیا کھوتے ہو، اگر ایسا ہی ہوتا بے وقوفو جو تم کہتے ہو تو صحابہ کرام علی مردوان پر حکم کیا لگے گا؟ صحابہ کرام علی مردوان سے پوچھو کہ ظہر اور عصر میں نماز کی حالت کے اندر حضور قرات کرتے تھے؟ ہم ظہر کی نماز پڑھے امام کے پیچھے صحیح سے بتائیں، ہمیں پتہ چلے گا یہ امام قرات کر رہا ہے؟ نہیں پتہ چلتا۔ صحابہ کہتے ہیں کرتے تھے۔ ظہر اور عصر میں پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ فرمایا کہ داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کی نمازیں تھیں، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نمازیں تھیں۔ بس چند باتیں عرض کی، اب میں موجودہ موضوع پر آ رہا، شادی خانہ آبادی۔ آج کل جو اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہے، شاہ صاحب ماشاءاللہ بیان فرما رہے تھے اور بڑی قابل غور باتیں تھی۔ نقطہ انہوں نے مرکزی نقطہ یہی بیان کیا کہ دونوں کی ذہن ملنا ضروری ہے، دونوں کی۔ اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں جتنا محبت و پیار کا اظہار شادی سے پہلے کیا جاتا ہے، اس سے آدھا بھی بعد میں ہو جائے تو طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن وہ دن رات ہو جائے، رات میں بدل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اچانک یہ ہوا کیا۔ ایسا نہ کیا جائے۔ میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں احادیث شریفہ کی روشنی میں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر والیوں کو مارو نہ، فرمایا ان کو برا بھلا نہ کرو۔ مارنے کی شکایت بھی آتی ہے لیکن کم، لیکن گالی دینے کی شکایت بہت زیادہ۔ کتنی بڑی وہ قربانی دے کر آئی اپنے گھر بار چھوڑ کر، اور آپ نے اچھا صلہ دیا کہ گالی۔ ہمارے وہ قاری صاحب انہوں نے مجھے بتایا، مجھے کہنے لگے ساجی وہ فلان جو ہے نا ان کو سمجھانا، وہ نا اتنی بری بری گالیاں دیتا، پورے محلے کو سن رہی ہوتی، آپ ان کو سمجھانا۔ میں کہا کن کو دیتا؟ کہتا گھر والیوں کو دیتا۔ نہ کرے، گالی نہیں دے، نیت کیجئے انشاءاللہ۔ میں مانتا ہوں ان میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ ہیں ویسی وہ ہوگی؟ تخلیق میں برابری نہیں ہے۔ مرد کو کامل عقل عطا ہوئی ہے جبکہ عورت کو کامل عقل نہیں۔ تو کامل عقل والوں کو چاہیے کہ ناقص العقل والوں سے کیا کریں؟ درگزر کریں۔ کیا کریں؟ یہ نہ آپ کہیں کہ جیسے میں سوچ رہا ہوں 100% وہ ویسا ہی رویہ رکھیں، نہیں، وہ کامل نہیں ہے۔ آپ کی جو سوچ کا پیمانہ ہے وہ کامل ہے جبکہ وہ کیا ہے؟ ناقص۔ تو تھوڑا نہ تھوڑا ان بیلنس رہے گا، لیکن کیا کرنا ہے؟ درگزر۔ جتنی مسکراہٹیں ہم دوستوں کے لیے رکھتے ہیں بھائی، تھوڑی سی مسکراہٹ گھر والوں کے لیے بھی رکھیں۔ باہر تو ایسے کہہ کے مار کے ہنسیں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے، اور گھر آتے ہی 13 بجے ہوں گے۔
گھر والی بھی پریشان ہو جاتی ہے، گیا تو بڑا ہنستا ہنستا تھا، نہ جانے کیا ہو گیا۔ وہ کیا وہ کہاوت مشہور ہے کہ وہ کمہار سارا غصہ جو کہاں پہ اتارتا ہے؟ گدھے پر۔ یہاں معاملہ الٹ ہے، باہر کا غصہ سارا کہاں پہ اتاریں گے؟ گھر والی پر۔ ایسا نہیں، چند جملے محبت کے بولیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ امام الانبیاء، کائنات میں اللہ نے ان جیسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ محبت بڑی بات سنا رہا، بڑی پیاری، سبحان اللہ کہیے، بڑی پیاری حدیث پاک۔ کیسے رہتے تھے، کیسے رہتے تھے؟ حدیث شریفہ میں آتا ہے شوہر جو لقمہ اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اس پر بھی اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ قابل غور ہے۔ فرمایا قافلہ جنگ کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے جائے، جنگ کے لیے، تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ، کون فرما رہے؟ آقا علیہ السلام۔ فرمایا عائشہ آج دوڑنا ہو جائے، مقابلہ نہ ہو جائے دوڑ کا، تو انہوں نے عرض کی حضور کیوں نہیں ہو جائے دوڑ کا مقابلہ؟ یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر رہی ہیں۔ یہ خاص طور پہ وہ سنیں جو ہمیشہ گھر والوں کو ڈانٹتی رہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایسی کیٹیگری بعض کا، پورے خاندان میں ایک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ اچھا، تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی تائیدات ماشاءاللہ شاہ صاحب میری تائید فرما رہے ہیں۔ تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور کیوں نہیں دوڑ ہو جائے؟ آپ فرماتی ہیں اس وقت میں تھوڑی سی دبلی تھی، تو فرمایا کہ مقابلہ ہو گیا دوڑ کا، لیکن میں آگے نکل گیا۔ ہم تو یہ عرض کرتے کہ اے ہماری پیاری اماں حضور، محبوب نے آپ کو آگے نکال دیا، ورنہ جو لیلن میں عرصے پار جائیں اور آئیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا ایک قدم مشرق میں تو دوسرا مغرب میں۔ جن کا غوث اعظم ایسا ہے تو وہ رسول اعظم کیسا ہوگا؟ تو سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دوڑ میں آگے نکل گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ۔ کچھ دن فرماتی ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا، پھر وہی ماحول بن گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج دوبارہ نہ دوڑ ہو جائے۔ یہاں دوڑ لڑائی جھگڑے کی، وہ ایک سنائے گی تو ہم دو سنائیں گے، وہ خالی منہ بولے گی تو ہم دو چار لگا بھی دیں گے۔ یہی وجہ ہے ہمارے گھر جنت نہیں، جنت کی طرح نہیں، محبت و پیار نہیں۔ امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوبارہ ہو جائے، دوبارہ ہو۔ آپ فرماتی ہیں اس دفعہ کچھ عرصہ گزر چکا تھا، اب میں تھوڑی سی نا بھاری ہو چکی تھی، جسم میرا موٹا ہو چکا تھا۔ اب کی بار آقا علیہ السلام آگے نکل گئے اور کیا فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا ہے۔ یہ کن کی بات بتا رہا ہوں؟ دو، ایک شوہر اور ایک سبحان اللہ۔ محبت بانٹو یار، ہم نے بھی مر جانا ہے، ان نے بھی مر جانا ہے۔ کیا فائدہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد سارے کہیں یار اچھا جان چھوٹ گئی یار، ہر وقت ہی لڑتا رہتا تھا، یہ کرتا نہ۔ جانے کے بعد یاد آئے کہ یار بندہ چلا گیا ہے، وہ کیا تم کیا گئے رونے کے محفل چلی گئی۔ محبت و پیار بانٹے، ناراضگیاں نہیں یار، ناراضگیاں نہ، درگزر کریں۔ ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو مجھ سے اور آپ سے نہیں ہوتی۔ ہم کوئی کامل عقل ہے نہیں، ہم میں بھی نقص موجود ہے۔ تو جس طرح ہم میں نقص آتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی جو نا وہ بار بار تانا نہ دے، ان کے بھی دل ہوتے ہیں اور ان کے دل نازک ہوتے ہیں۔ آپ تو اپنے گھر میں ہو، ماں باپ کے پاس ہو، وہ تو ماں باپ بہن بھائی سارا کچھ چھوڑ کر صرف آپ پر بھروسہ کر کے آ گئی کہ آپ وفا کریں گے، تو نیت کیجیے انشاءاللہ اچھا برتاؤ کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو مارنا نہیں، ان کو گالی نہیں دینی۔ اور سیدی آل رحمت اللہ علیہ
کیا خوب فرماتے ہیں تنہا خوری نہ کرے، جو خود کھائے وہی گھر والوں کو کھلائے۔ دوستوں کے ساتھ کڑھائیاں کھا رہے ہیں ہم، کوئی شنواری بھی پہنچا ہوا، کوئی کہاں پہنچا ہوا ہے، اور گھر میں بھلے دال بھی نہ۔ جو خود کھانا ہے وہی گھر والوں کو، گھر والوں کو بھی کھلانا ہے۔ وقت جو ہے وہ جو ہوا تھا وہ مکمل ہو رہا ہے، تو یہ چند گزارشات اللہ پاک نے یہ خوشیاں دکھائی، اللہ تعالیٰ مزید ان خوشیوں میں برکات عطا فرمائے۔ آپ سے عرض ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے یا بیٹیاں عطا کی ہیں تو دنیاوی تعلیم دلوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دلوائیں، اور عقیدے کی بھی حفاظت کریں، عقیدے کی حفاظت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں اور بیٹا کہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں، وہ کہ جنازے کے بعد دعا کرنا یہ حرام ہے۔ یہ خیال کریں، آج کل ایسا ہو رہا ہے گھروں کے اندر ایک بابا ٹناٹن سنی عاشق رسول ہے، اولاد پتہ نہیں کیا سے کیا بنی جا رہی ہے۔ ہمارے وہ گھر کے سامنے ہے ایک آدمی بابا جی، کہنے کا میری نا پکی اس سے تھی دوستی، پکا وہ تھا، تو میں اس کو لے جاتا تھا۔ مجھے پتا کیا کرنے کا، وہ مرنے کا وقت قریب آیا، کہنے لگا یار میری تو ساری اولاد ہی یہ ہے جو مرنے کے بعد دعا ہی نہیں کرتی، لیکن تم تو بہت اچھے ہو کہ مرنے کے بعد مرنے والوں کے لیے دعا تو کرتے ہو، لیکن میرے لیے آپ کرتے رہنا دعا۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا جو قبر میں جانے سے پہلے ہی فراموش کر دے، قبر میں جانے کے بعد تو کون یاد ہے، قبر سے پہلے ہی۔ ایسا ان کے عقیدے کی حفاظت کریں تمام، تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم حفاظت کریں گے، خیال رکھیں گے، تو یہ علماء بنائیں۔ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں گھر میں ایک عالم ہو، ہر گھر میں کیا ہو، ایک عالم۔ آواز بڑی کمائی ہے آپ لوگ۔ ایک عالم۔ گھر میں اگر ڈاکٹر ہو تو کیسا لگے گا بھائی، ڈاکٹر ہو تو کہتے ہیں بھائی زبردست ہے یار، ادھر سے زکام ہوتا ہے ٹیکا لگا دیتا ہے، آگے کام ہی نہیں بڑھتا، کھانسی ہوگی تو ٹیکا لگا دیا، بخار ہونے لگتا ہے ٹیبلٹ لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بھائی جس طرح ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی بڑے جراثیم۔ انشاءاللہ العزیز ایک عالم دین سنی ہوگا اللہ تو ہمیں بیمار نہیں ہونے دے گا عقیدے کے اعتبار سے، روح ہماری انشاءاللہ العزیز بالکل صحت مند اور مضبوط رہی اللہ کے کرم سے۔ تو کم از کم ایک گھر میں عالم ضرور بنانا ہے انشاءاللہ۔ ایک عرض اور ہے، پنجگانہ نماز۔ بھئی انشاءاللہ تو کہیے، سنی بھائیو ہم نمازوں سے بہت دور ہیں، اور پتہ ہی ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مرنا ہی نہیں، بے نمازی ہی دنیا سے گئے تو کیا گئے۔ بڑی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی میں بس دوست بنوں تو اچھا بنوں، میں بھائی بنوں تو اچھا بنوں، میں باپ بنوں تو اچھا بنوں، میں فلاں بنوں تو اچھا بنوں۔ کبھی یہ بھی کوشش کریں کہ میں بندہ بنوں، دوست میرا ناراض نہ ہو، ابا میرا ناراض نہ ہو، اماں میری ناراض نہ ہو، میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ کبھی یہ بھی کوشش کی کہ خدا میرا، اور ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، راتوں میں سجدہ کریں، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ارے سنیے تم کتنے خوش بخت ہو، ہمیں علماء ایسے ملے ہیں جو 20 تراویح پڑھاتے ہیں تاکہ نیکیاں زیادہ ملیں، اور آج کل دوسرا ٹبر 8 پڑھ کے روزانہ جو ہے نا نقصان پر ہی نقصان۔ اپنا تو وہ کسی کا روزہ ہونے نہیں دیتے، دیر تک ہی لگے رہیں گے۔ سنی کوشش کرتا ہے 4-5 منٹ پہلے بند کروا دیں، کیونکہ گھڑیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، وہ لگے رہتے ہیں جی کھاتے رہو بالکل ایکوریٹ ٹائم۔ گھڑی غلط بھی ہو سکتی ہے یار، پہلے بند کروا دو، رکھنے نہیں دیں گے۔ اگر کسی کا ہو بھی گیا تو افطاری میں 1 منٹ پہلے کھلوا دیتے ہیں۔ اسلام دشمنی، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی۔ الحمدللہ
مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، اسی پہ کار بند رہی، اپنی نسلوں کو بھی کار بند رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز تراویح بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان باتوں پہ مجھے آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔